السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو آخری عشرہ بھی آ چکا ہے، تو اعتکاف کا اہتمام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اعتکاف کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ایک خاص کیفیت سے کسی شخص کا مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کرتیں۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، البتہ افضل ضرور ہے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں، وَأَنتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ، اور تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اسی طرح 20 رمضان المبارک کی شام کو اعتکاف کرنے والا مسجد میں داخل ہو جائے اور اگلے روز صبح فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو نماز فجر ادا فرما کر اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔ معتکف کے لیے ضروری باتیں کیا ہیں، دیکھتے ہیں۔ سخت حاجت کے بغیر اپنی اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر باہر نہ جائے۔ اسی طرح اعتکاف جتنے دن چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی جگہ پر بستر یا چارپائی بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے ضروری ہے کہ نفل ادا کرے، عبادت تلاوت میں مشغول رہے اور فضول گفتگو نہ کرے، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت کے پیش نظر بیوی معتکف کے پاس جا سکتی ہے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت ایام ماہواری میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ اسی طرح اعتکاف میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے اور اعتکاف کو ایسا عمل فاسد کر دیتا ہے۔ آج ہم نے کچھ مسائل دیکھے ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم بات کریں گے خواتین کے اعتکاف کے بارے میں، کہ خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں یا مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں، کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔